فتح مکہ ہوا، جناب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ تلوار ہاتھ میں لے لی اور اس کی دستی سے کفار کے دروازوں کو بجانا شروع کر دیا۔ ہٹو بچوں کے نعرے لگ گئے، تمہاری ایسی کی تیسی، تم نے ہمیں یوں کیا تھا، آج باہر آ جاؤ۔ ایک مکے کا سردار جان بچاتا ہوا سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ کے پاس آیا اور آ کے عرض کرنے لگا، آقا اتنے سخت کب سے ہو گئے؟ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں ہم نے تنگ کیا، آپ نے بد دعائیں نہیں دی، ہم نے آپ کو آپ کے گھر کے اندر معصوم کر دیا، آپ نے بد دعائیں نہیں دی، ہم نے طائف کی گلیوں میں آپ کے ساتھ بس سلوکی کیا، آپ نے بد دعائیں نہیں دی، کملی والے ہم نے آپ پر اونٹ کا اوج ڈال دیا، آپ نے کچھ نہ کہا۔ اتنی سختی 8 سال کے بعد کیسے آ گئی کہ مکے آ رہے ہیں، بدلے لینے کے لیے تیار ہو گئے، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، بتا کس نے تجھے بدلے لینے کا کہا؟ مکے کے کافر نے جناب سعد کی طرف اشارہ کر دیا، وہ دیکھ تلوار نیام سے نکال کر اس کی دھار سے ہمیں ڈرا رہا ہے۔ آپ نے حضرت سعد کو بلا لیا، فرمایا سعد کیا بات ہے، کس کی اجازت سے تلوار باہر نکالی؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ جب مکے کی دھرتی پہ قدم رکھا یہ جگہ نظر آئی جہاں بلال کا چمڑا ادھیڑا جاتا تھا، مجھے یہ جگہ نظر آئی جہاں سمیہ کی شرمگاہ پہ برچیاں ماری گئی تھی۔ کملی والے کیا وہ آپ کو چوک یاد ہے جس چوک کے اندر سیدہ زنیرہ کی آنکھوں میں سریے گاٹ کی آنکھیں نکال دی گئی تھی؟ حضرت خباب کو یہاں لٹایا گیا تھا، عمار یاسر کے یہاں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ کملی والے مجھے یہ جگہ نہیں بھولتی جب مکے کے سرداروں نے آپ کا پتھروں سے استقبال کیا تھا۔ حضرت سعد نبی کے سامنے تلوار لہرا کر آپے سے بے قابو ہو کر زاروں قطار غصے میں رونے لگ گیا۔ رحمت والے نبی نے قریب بلایا اور اپنے سینے سے لگایا، نبوت والے ہاتھوں سے کملی سے اپنے چادر سے آنسوؤں کو صاف کیا، فرمایا او میرے ساتھ بدلے لے لے تیری مرضی، اگر بدلے لے گا تو مکے والوں سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور پاکستان اور خصوصاً منڈی بہودین والوں کو کون بتائے گا ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو ساری دنیا کے لیے زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ رحمت للعالمین بن کے آیا۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عبدالحنان صدیقی کے نیو بیانات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ اور تو اور میرے عزیزو غزوہ بدر ہوا، 72 قیدی سردار مکے کے کافر قیدی بن کے مکے پاک میں مدینے پاک میں آ گئے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی کے باہر آئے اور آپ نے دیکھا وہ سرداران قریش دبدبے مار کر آنکھ کی گھوری دکھا کر صحابہ اکرام کو مارا کرتے تھے، ڈرایا کرتے تھے۔ آج ہاتھ پیر بندھے ہوئے مسجد نبوی کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، سارے گیلے بھول گئے، سارے شکوے بھول گئے، ایک ایک کا حال پوچھ رہے، فرما رہے کیا حال ہے، کیسا ہے؟ ہر ایک نے سر جھکایا، فرمایا او لوگوں بدلہ اپنی جگہ ہے، پتہ نہیں تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے کیا حکم آئے گا، کیا تمہارے ساتھ سلوک کیا جائے گا، لیکن اتنا بتاؤ ایک دن ہو گیا میں محمد کے مہمان ہوں، تم نے کچھ کھایا پیا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ 1400 سال کے بعد یہ واقعہ کن لوگوں کو سنا رہا ہوں جو ماں باپ سامنے بیٹھے ہو، اولاد ہوٹلنگ کرتی ہے، ماں باپ کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ یقین جانو میرے عزیزو اللہ کے دربار میں مقبول ہونے کے لیے 27ویں رات کے انتظار کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، 15 شعبان کی رات کا انتظار کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، پروردگار عالم کے دربار میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے مکے مدینے کی سفر کی ضرورت کوئی نہیں۔ الہی تو اپنے بندوں کو کیسے معاف کرتا ہے؟ فرمایا منڈی بہودین شہر کے اندر 2 بھائی ہیں، آمنے سامنے دونوں کی دکان ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، دونوں بھائی دکان بند کر کے اپنے اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں، ایک ادھر جا رہا ہے دوسرے کا گھر ادھر ہے، دونوں موٹر سائیکل میں بیٹھے، ایک کی موٹر سائیکل مخالف سمت جا رہی ہے، دوسرے کی گاڑی جا رہی ہے۔ جب دونوں کا آپس میں کراس ہوا، دونوں آپس میں ملنے لگے، بڑے نے چھوٹے کی طرف یا چھوٹے نے بڑے کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہہ دیا آج گھر روٹی پکی کٹھے بیٹھ کے کھا لے، تو چھوٹے یا بڑے نے دیکھ کے کہا بھائی میرے گھر میں بھی تیار ہے، اللہ تجھے زیادہ دے۔ اس کے ہاتھ اٹھے، رب کعبہ کی قسم ہے جب تک تیری موٹر سائیکل کا پہیہ گھومتا جائے گا تیرے دروازے پہ خدا کی رحمت آتی جائے گی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے الہی تیری مخلوق میں، تیری دھرتی پہ، تیری نگری میں کوئی ایسا گناہگار ہو جس کے گناہ زمین آسمان کے خلا سے زیادہ ہو گئے ہو؟ فرمایا ہاں موسیٰ ایک بدبخت ہے جس کے گناہ حد سے تجاوز کر گئے۔
الہ العالمین مجھے دکھا دے، مجھے بتلا دے تاکہ میں جا کے اسے دیکھ کے وہ کتنا بڑا گناہگار ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو رستہ بتلا دیا گیا، جگہ بتلا دی گئی، گھر دکھا دیا گیا۔ خدا کا پیغمبر صبح سورج کے طلوع ہوتے نکل پڑا، مشقتیں برداشت کر کے اس نشیب و فراز کو برداشت کرتے کرتے اس گناہگار کے دروازے پہ پہنچے۔ جا کے دروازہ بجایا، وہ آدمی باہر نکلا۔ خدا کا پیغمبر دیکھ کے شد رہ گئے، پریشان ہو گئے کہ الہی دنیا سے سلام کر دیا اور تیرے دربار میں اتنا رندہ ہوا ہے۔ فرمایا موسیٰ یہ راز ہے، اس راز کو میں نے اپنے علاوہ کسی پہ نہیں کھولا ہے۔ اور میرے عزیزو تمہیں کس کملے نے کہہ دیا، کس بیوقوف نے کہہ دیا آدمی مارکیٹ سے بنتا ہے، آدمی فیکٹری سے بنتا ہے، بڑے بڑے منڈی بھودیل کے پلازوں میں بنتا ہے، آدمی پیسے سے بنتا ہے، کپڑے کی چمک سے بنتا ہے۔ اور میرے عزیزو آدمی اپنی بول سے بنتا ہے۔ انسان کی انسانیت اس کی زبان کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ 2 منٹ بیٹھ کے دیکھ لو، جیسا بول بولے گا اس کی انسانیت، اس کے اندر کا گندا صاف پن باہر آ جائے گا۔ میرے عزیزو انسان کی انسانیت اس کی زبان کے پیچھے چھپی، اس لیے رحمت دو عالم نے جناب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، اے معاذ کیا میں تجھے دین کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ حضرت معاذ کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جی اللہ کے رسول بتلائے۔ آپ نے اپنا ابہام انگوٹھا اور شہادت والی انگلی اپنے ہونٹوں کو کھول کر اپنے منہ سے زبان باہر نکالی اور اپنے دونوں انگلیوں سے اپنی زبان کو پکڑ کر باہر نکالا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا، معاذ کو فہذا، اس کو تالا لگا کے رکھنا، اس زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا ورنہ سارے عمل کی گٹھڑیاں رائے گا چلی جائیں گی، اور اگر تیری زبان کے مرم سے کسی کے زخم بھر گئے تو پروردگار عالم جنت کے 8 دروازے کھولنے میں دیر نہیں کرے گا۔ برادری میں بیٹھ کے چولہا پانی بند کرنے والوں، برادری کے اندر بیٹھ کے دانا پانی بند کرنے والوں، ایک دوسرے سے لین دین بند کرنے والوں، ہم تیرے گھر نہیں جائیں گے، تم ہمارے گھر نہیں آؤ گے۔ اور بات کرتے ہو اس حسین کی جو کربلا کے میدان میں اپنے پینے کا پانی اپنے قاتلوں کو دے رہا ہے اور کہہ رہے ہیں اذان ہو گئی نماز پڑھو گے، کہنے لگے حسین نماز تو پڑھیں گے لیکن ہمارے پاس پانی کوئی نہیں۔ آپ نے اپنے اہل و عیال سے کہا پینے کا پانی سارے ہمارے دشمنوں کو دے دو۔ اللہ اکبر، جان جاتی چلی جائے، نانے کی امت کی نماز نہ جائے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، خاندان برادری والوں کا چولہا پانی بند کرنے والوں، رب کعبہ کی قسم ہے تمہیں محرم الحرام میں شہادت کربلا کے موضوع پر تمہیں بیان کرانے کی ضرورت اجازت کوئی نہیں ہے۔ فرمایا سارے اختلافات اپنی جگہ ہیں، پتا وہ تم نے کچھ کھایا پیا کوئی نہیں۔ اللہ ولی ایک مکے کا سردار ہاتھ اٹھا کر حضرت بلال کی طرف کرتا ہے کہ وہ تیرا بلال ہے؟ ہاں اللہ اکبر، جس کا ہمارے بچے مذاق اڑایا کرتے تھے وہی تیرا بلال ہے جو مکے کی گلی میں کپڑا سا باندھ کے پھرا کرتا تھا، اس کے پاس بنیان کرتا قمیض ٹوپی عکال کوئی نہیں تھی، پیر کے اندر جتی کوئی نہیں تھی، جہاں ملا کرتا پتھر تھپڑ مارا کرتے تھے۔ ہاں کہ یہ وہ بلال ہے، آج جب بھی مسجد میں آ جا رہا ہے تلوار نکال کر ہمیں دکھاتا ہے، ہٹو بچوں کے نعرے لگاتا ہے۔ اللہ اکبر، رحمت دو عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بلال جی آمنہ کا لال کہ جلدی آ جا، اندر پکڑ کے ہاتھ لے گئے۔ بلال تو نے انہیں کہا کہ میں بدلے لوں گا۔ اللہ اکبر، جی یا رسول اللہ آج آپ ہمیں منع نہ کریو، کملی والے 10 سال تک مارے کھاتے رہے، کملی والے تیری خاطر گھر سے بے گھر ہو گئے، پیٹ پہ پتھر باندھتے رہے، کملی والے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں ہمیں کھجوروں کی گٹھلیوں پہ گزارا کرنا پڑا۔ رحمت دو عالم، آپ کو وہ وقت یاد ہے جب جس گلی میں آپ کا مکان تھا اس گلی سے میرے رونے کی آواز آپ کے کاشانہ آپ کے گھر میں پہنچی، آپ جلدی سے کنڈی دروازے کی کھول کر باہر تشریف لے آئے اور آپ نے میری حالت دیکھی، مکے کے نوجوان میری سینے پہ چھلنگے مار کے میری پسلیاں توڑ رہے تھے۔ کملی والے آپ نے سنا تھا نا کہ آپ دروازے پہ کھڑے تھے، آپ کے کانوں میں میری پسلیوں کے ٹک ٹک ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بلال چپ کر، میرے یہاں کچھ ہونے لگ گیا ہے۔ رحمت دو عالم، اس وقت میں نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں بلال مجھے یاد ہے۔ اور لوگوں رب کعبہ کی قسم سارے منڈی بہودیر والوں سمیت پوری دنیا کے مسلمان مل جائے بلال کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سیدنا بلال جب مکے کی دھرتی پہ کفار کی مار کھا رہا تھا، رحمت دو عالم نے دیکھا، آنکھ میں آنسو آ گئے اور فرمایا بلال اللہ تیرے پر رحم کر دے۔ بلال نے اپنے آنسو کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، حضور کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگ گئے، کہنے لگے کملی والے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اندر جا کے آرام سے بیٹھ جائے، جب تک تیرا بلال دھرتی پہ زندہ ہے اسلام پر کوئی ایک آنچ بھی آنے نہیں دے گا۔ زندہ باد
اس وقت ختم نبوت کا انکار نہیں ہو رہا، قرآن پاک کے نسخوں کو جلایا نہیں جا رہا، ازواج مطہرات پہ تہمت نہیں لگ رہی، نبی کی بیٹیوں کا انکار نہیں کیا جا رہا، اصحاب محمد کو سرعام گالی نہیں دی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، اس محمد بالقاسم کی بات کرتے ہو جس کے بارے میں کہا تھا اٹھ جاگ محمد بالقاسم، اسلام نے آج پکارا ہے، گنگا پار ستا دائر نے تیری غیرت کو للکارا ہے۔ میرے عزیزو، راجہ دہر کے دلکار پہ محمد بالقاسم آ گیا۔ حضرت بلال قیامت کے دل پوچھے گا، نبی کا ابو بکر عمر پوچھے گا، حضرت بلال پوچھیں گے کہ ہم نے مارے کھا کھا کے قرآن نہ چھوڑا، تم نے دیسی گھی کے پروٹھے کھا کھا کے قرآن سینے سے نہ لگایا۔ خبردار، اگر کملی والے، اگر انہیں آپ نے آج حوض کوثر پلانا ہے تو ہمیں مکے کی گلیوں میں کفار کے ہاتھوں سے پٹوایا کیوں تھا؟ کملی والے، آج مجھے نہ روکنا، میں آج گن گن کے بدلے لوں گا، پر میں بلال، میں تجھے بدلے لینے سے منع نہیں کرتا، ذرا اندر آ جا۔ مسجد نبوی میں ہاتھ پکڑ کے لے گئے، حضرت بلال کو کہا اور قریب آ جا۔ بلال قریب ہو گئے، اپنے سینے کے ساتھ سینہ لگایا، فرمایا بلال کچھ ہو رہا ہے؟ کہا کملی والے، ماں کی گود میں وہ ٹھنڈ نہ ملی جو تیرے سینے سے لگ کے ٹھنڈ مل گئی۔ آپ نے فرمایا بلال اللہ اکبر، ذرا پرے ہٹ۔ جب سینے سے لگا کے سینے کا فیض پہنچایا، پھر دونوں ہاتھ ایسے کر لیے، فرمایا بلال اللہ اکبر، اس ہاتھ میں بدلے ہیں، اس ہاتھ میں اللہ کا رسول ہے، یا بدلے مکے کے کافروں سے لے لے یا اللہ کا رسول لے لے۔ بلال کی چیخ نکلی، تلوار پیروں میں رکھ کے کھڑے ہوئے، تل سے کرتا اتار کر مسجد نبوی کے دروازے پہ چلے گئے۔ کملی والے، آج آپ نے بات کر دی، اپنے سے جدائی کی اندر نہ کریو، ہم نے کیا مارے اسی لیے کھائی، وطن سے بے وطن اس لیے ہوئے، اپنے دانتوں کو اس لیے تڑوایا، اپنی زبان پہ آگ کا انگارہ آپ کی جدائی کے لیے رکھوایا تھا۔ کملی والے، میں نے تل سے کپڑا اتار کر بدلے لینے کا تصور ختم کر دیا۔ مکے کے سردار بیٹھے ہیں، کملی والے درہ ذرا مجھے پکڑا دیجئے، میں مکے کے سردار کے اس ہاتھ میں پکڑاؤں گا جس کی طرف آپ اشارہ کر دیں گے۔ کملی والے بتاؤ باہر جا کے اب کس سے دوبارہ مار کھا کے آنا ہے؟ ڈالے فارس والوں کو ملا لے۔ آج میں ان حضرات سے بات کرنے لگا ہوں جن سے ناراض ہو، اگر وہ کسی کی شادی میں آ کے بیٹھ جائیں، شادی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہو، روٹی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہو، ٹیلی فون پر پیغام بھیجتے ہو بھائی اگر تیرے وہ آیا تو میں نہیں آؤں گا، دیکھ لے تیری مرضی ہے۔ وہ تو پہلے دکھوں کا مارا، وہ تو پہلے 25 سال تک اپنے خون کے قطرے بیچ بیچ کر اپنی بچی کا جہیز اکٹھا کرتا رہا۔ تجھے تو چاہیے تھا برادری کا بڑا بن کر اس کے سینے سر پہ ہاتھ رکھتا، اسے گلے سے لگا کے کہتا فکر نہ کر، اگر تیرا کوئی والی وارث نہیں میں ہوں، تیری بچی کو عزت کے ساتھ ڈولی اٹھواؤں گا۔ تو نے تو اسے اور پریشان کر دیا۔ اور میرے عزیزو، اتنا پریشان کرو جتنا قبر میں پریشان ہونا برداشت کر سکو، اتنا کسی کو شرمندہ کرو جتنا میدان محشر میں شرمندہ کرو۔ آج میرے عزیزو، مونچھوں کو مروڑ کر، سفید کپڑوں کی چمک دکھا کر، جیب کے اندر 5-5 ہزار کے نوٹ دکھا کر، 1,00,000 1,50,000 کا ہائٹ میں موبائل دکھا کے کہتا دیکھنا میں نے کیسی کی ہے۔ اللہ اکبر، ایسی کر کے آئے منہ دکھانے کے قابل نہیں آئے گا، ایسی کر کے آئے کہ لمبا پڑ گیا۔ عرش عظیم کے مالک نے اعلان کیا، فرشتے 4 سفیرے مشرق مغرب شمال جنوب میں اعلان کر دے، جسے تو نے پیسے کی دھونس دے کے ذلیل کر کے گرایا، آج نہیں کل اٹھ جائے گا، ملکل موت کے تیرے دروازے پر آنے کی دیر ہے۔ میں تجھے ایسا قبر میں گراؤں گا، مجھے میری عزت کی قسم قیامت آ جائے گی، تجھے اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان اولیاء اللہ، شان صحابہ، مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب۔ کوئی ایسا بھی عمل ہے کہ انسان کے عمل غارت ہوتے دیر نہ لگے؟ فرمایا ہاں ایک ایسا عمل ہے، کسی عزت دار کی بے عزتی کر کے اس کے سر کو جھکا دیا، عمل انسان کے نام اعمال سے بھاگتے میں دیر نہیں کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دروازہ بجا رہے، آدمی نکلا پریشان ہو گئے کہ تو واپس آئے الہ العالمین کے دربار میں رونے لگ گئے کہ اللہ اکھیاں پریشان ہو گئی، کلیجہ دھڑک رہا ہے، پروردگار عالم رات کی تنہائی میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ تو نے گناہگار کو دکھا دیا تھا، اب نیکوکار بھی کوئی دکھا دے۔ فرمایا موسیٰ کیا کرے گا؟ پھر تو میری حکمت پہ شاخ پریشان ہوگا، میری حکمت پہ حیران ہوگا، پھر مجھ سے سوال کرے گا، الہی میں نہیں کرتا۔ فرمایا اچھا کل صبح اسی دروازے پہ چلے جانا جس دروازے پہ گناہگار دیکھ کے آیا تھا، اس دروازے کی جا کے گنڈی بجانا، تجھے دنیا کے اندر سب سے بڑا نیکوکار باہر آ کے مل لے گا۔
سمجھے بھائی ہوگا، تایا ہوگا، رشتہ دار ہوگا، ان بے برادری خاندان والا ہوگا۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کی جستجو میں تشریف لے گئے اور جا کے دروازہ بجایا، دیکھا وہی آدمی باہر نکل آیا۔ تو میں ہاں کی آپس میں باتیں ہوئی، نہ کل کا راز بتلایا نہ آج کا راز بتلایا۔ اللہ اکبر، ان ایک اللہ کے بندے کل بھی آیا تھا، آج بھی آیا، نہ سوال کیا نہ کوئی حاجت پوری کروائی، چلا گیا، خاموش ہو کے چلے گئے، جھولی پھیلا کے بیٹھ گئے۔ الہی اب تیرے سے سوال نہیں کرتا، لیکن اتنا تو بتلا دے یہ گناہگار سے نیکوکار کیسے بن گیا۔ سنو منڈی بہت دین والو، اللہ کی رحمت کتنی سستی ہے، اس کا معاف کرنا بندوں پر کتنا آسان ہے۔ فرمایا اے میرا موسیٰ، رات کا وقت تھا، یہ اپنی گناہوں والی زندگی میں گناہوں سے کھیل کے جب گھر واپس آیا، اس کی بیوی نے اس کے لیے کھانا تیار کر دیا۔ کھٹڑے چرپائی پر جب یہ بیٹھ گیا، اس کی بیوی سالن روٹی لے کے آ گئی، اس نے بڑی موج مستی میں خوشی خوشی میں روٹی کا ٹکڑا توڑا اور سالن میں بھگو کر یوں کر کے منہ کے قریب لے کے آیا۔ جب اس کی نگاہ اپنی بیوی کے چہرے پہ پڑی تو اس کی آنکھوں کے حلے میں آنسوں کو دیکھا، کہنے لگا کیا بات ہے؟ کہ اتنا کہنے کے بعد اس کی بیوی کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے۔ روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے بتا تو صحیح کیا بات ہے؟ کسی محلے والی نے کچھ کہا، کوئی بندہ تجھے کچھ کہہ کے گیا؟ کہنے لگی نہیں کہ ہوا کیا؟ کہ تیری وجہ سے آنکھ میں آنسو آیا۔ کیوں؟ اللہ اکبر، جب تو گناہ والی زندگی گزارنے کے لیے باہر گیا تھا، تیرے جاتے ایک محلے والی آ کے بیٹھ گئی تھی اور اس نے کہا تھا توبہ 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 توبہ، تیرا بندہ اتنا گناہگار ہے، اب تو محلے والے بھی باتیں کرنے لگے ہیں۔ اللہ اکبر، اس محلے والی کے تانے نے میرا شرم سے جھکا دیا، اب تو میں اللہ سے موت ہی مانگتی ہوں۔ لقمہ ہاتھ میں تھا، موسیٰ دل پہ اتنا بار ہوا، اتنا اس کے اثر آیا، روٹی کا ٹکڑا یوں کر کے اس نے یوں منہ کر لیا اور منہ کر کے بیوی سے چھپ کے آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ اب تو معاف کر دے، مجھے گھر والوں نے تانا دینا شروع کر دیا۔ اے موسیٰ، مجھے اس کا یہ انداز اتنا پسند آیا، مجھے اس کی آنکھوں میں آنسو اتنے پسند آئے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، روٹی کا لقمہ منہ میں جانے سے پہلے میں نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ اور میرے بھائیوں، خدا کے واسطے کب تک انتظار کرو گے خدا سے معافی مانگنے کا؟ سال میں کتنے جلسے ہوتے ہیں؟ ہر جلسے میں تشریف لاتے ہو، ہر پروگرام میں تشریف لاتے ہو، جلسہ سننے کے لیے ختم نبوت کانفرنس میں ماشاءاللہ لاہور پہنچ گئے، کوئی سرگودے جاوے گا، کوئی پنڈی پہنچ گیا، کوئی چناب نگر جائے گا، لیکن اس دل پاپی پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میرے عزیزو، اس کی وجہ ہے تمہارے دروازے پہ صبح دستک ہوئی، کنڈی کسی نے بجائی، کون؟ کہنے لگا بہن دودھ والا آیا ہے، یہ رات کا برتن گندا سندا اٹھا کے لے گئے اور کہا بھائی اس کے اندر ڈال دے۔ یقین جانو اسے کیا تھا، اس نے تو پیسے لینے تھے، اس نے برتن کو دیکھ کے کہا کبھی بھی جب برتن دو کے نور ہے، گندے برتن میں نور نہیں آتا۔ اور میرے عزیزہ، کھانے پینے والا نور گندے برتن میں نہیں آتا، خدا کا نور گندے دل کے اندر کیسے آ جائے گا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ وہ مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ اولاد کو نہیں دیکھتا، وہ کمی زیادتی کو نہیں دیکھتا، الا من اتى الله بقلب سلیم۔ فرمایا دل سمرا لے کے آنا، اللہ اکبر، دل سمرا لے کے آنا۔ قیامت کے دن مال کی وجہ سے بولی نہیں لگے گی، قیامت کے دن اولاد کی وجہ سے بولی نہیں لگے گی۔ ہم تو قیامت کے دن تیرے دل کا سودا کریں گے، تیرے دل کے اندر جھانک کے دیکھیں گے، غیروں کی خوشبو آ رہی ہے، خدا کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو گیا نا، پھر سارے گلے شکوے ختم کرنے کو دل کرے گا، ورنہ انا بنا کر اللہ اکبر ایک دوسرے کے ساتھ بد کلامی، ایک دوسرے کی دشمنی، ایک دوسرے کی غمی خوشی کا بائیکاٹ کرنا، یہ تو روزانہ کا طریقہ کار بن جائے۔ بلال بدلے لینے کا نہیں، کہ پھر باہر جا کے اعلان کر یہ 72 جنہوں نے ہمیں مارا یا آج ہمارے مہمان ہیں، ان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ آج کسی کے پاس مدرسے مسجد کا تعاون، مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا کرونا 1200 روپے کا چھوٹا گوشت لے گئے، کرونا کوئی نہیں؟ 5-5 ہزار روپے کا جوتا ہے، کرونا کوئی نہیں؟ دوستوں کے ساتھ 20-20 ہزار کا کھانا کھا رہے، ہوٹ نہیں کر رہے، کوئی کرونا نہیں، اللہ کے نام پر ہی کرونا ہے۔ اور آج میرے عزیزوں چوتھی لہر آئی ہوئی ہے، یہ تو آپ منڈی بھاؤدیل شہر میں رہ رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو ہے نہیں، ہم ملتان گئے، سارا جلنا بس سٹینڈ بند، موٹر وے پہ گاڑی کوئی نہیں، راول پنڈی لاہور موٹر وے پہ گاڑی کوئی نہیں، گاڑیوں والوں نے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا، 2 دھاری تلوار کاروں والوں نے، ٹیکسی والوں نے نکال لی۔ یقین جانو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجبور ہے، پھر تو دونوں طرف سے چھرا، نہ جان بچے نہ مال بچے، کتنا کھاؤ گے؟
کتنے دن کھا لو گے، کتنے مکان بنا لو گے، کتنے دن کھا لو گے؟ ایک دن تو آئے گا جب خدا کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اکیلا ہی کھڑا ہوگا ایک بستر میں، دبئی کے کمبل میں، تیرے ساتھ، تیرے پہلو میں، تیرے سرانے، تیری بغل میں 50 سال سونے والی بیوی تیری گواہی دینے، تیری سفارش کرنے تو دور کی بات ہے، تیری طرف منہ دے کے یوں کر کے پھیرے گی اور کہے گی یا اللہ اس کو کہ اپنا حساب دے، میں اپنا حساب دوں گی، اس کو اب تو دیکھ لیا، میرے سے سفارش نہ کرا، میں تو اس کی طرف تھوکنے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں۔ ہر طرف کپڑوں کے رنگ بدل گئے، جھنڈوں کے رنگ بدل گئے، کیوں نہیں؟ نواسہ رسول کی شہادت ہے، لوگ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، اپنا اپنا مزاج ہے۔ اور میرے عزیزوں، کس حسین کا اور کس حسین کی ماں کا احترام کر رہے ہو؟ وہ کون ماں؟ اللہ غنی، اللہ غنی۔ میرے عزیزوں، جب سیدہ فاطمہ خدیجہ کی گودی کے اندر آئی، سرکار مدینہ اپنے گھر میں آرام فرما رہے، جبرائیل علیہ السلام آئے، چہرے کی رنگت بدل گئی، ماتھے پہ پسینہ آ گیا، اللہ اکبر، اٹھے اور اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھ کے رونے لگ گئے۔ فرمایا اے خدیجہ، جبرائیل علیہ السلام ابھی زمین پر آیا اور آ کے کہا اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھو۔ میں نے کہا جبرائیل کیوں؟ فرمایا کملی والے بیٹی کا نام فاطمہ رکھو، اللہ کو اتنی پسند آئی، پروردگار عالم نے اس کو اور اس کی اولاد پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ تم نے اس فاطمہ کو چوکوں پر الایا، تم خدا کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ تم کس زینب کو لے کے گلیوں میں رلتے رہے؟ میں لڑانے نہیں آیا، میں تو پیار کی بات کر رہا ہوں۔ اوہ لوگو، اللہ اکبر، میرے سے کوئی کہتا ہے استخارہ کرو، میں کہتا ہوں نام بتاؤ، اپنی ماں کا نام بتاؤ، لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ کوئی بیٹی کا نام بتا، میں کرنا یار انشاءاللہ رات میں رکھوں گا، لوگ دبے لفظوں میں بتاتے ہیں۔ اور 1400 سال کے بعد تیری غیرت جاگی ہوئی ہے کہ حسین کی غیرت کوئی نہیں تھی، جو جانے بھی قربان کر دیے اور بیٹیوں کی پردے بھی اڑا کے چلے گئے۔ اور نہیں نہیں نہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، لوگ کہتے ہیں یار منڈی باودیل کا غیرت مند جوان تھا، جان دے گیا لیکن پردے عزتیں بچا کے چلا گیا۔ اور تیری غیرت اتنی اونچی تو گھر والوں کے پردے بچا جائے، اور حسین کی معاذ اللہ غیرت اتنی نیچی کہ جان بھی دے جائے اور پردے بھی لٹا کے چلا جائے۔ اور نہیں میرے یارو، جب سیدہ زینب نے آخری مرتبہ کلام کیا اور اپنے بھائی حضرت حسین سے کہا بھیا اتنی تو اجازت دے دے جتنی نبی نے اپنی پھپھی صفیہ کو اجازت دی تھی، اور کہا تھا تجھے اجازت ہے بھائی حمزہ کے لاشیں کو اکٹھا کر کے چادر ڈال کے اس کے ٹکڑوں کی گٹھڑی بنا لے، بھیا اتنی تو اجازت دے دے۔ سیدنا حسین نے بہن کے چہرے کی طرف دیکھا، رونے لگے، کہا بہنا اگر تجھے میں نے ننگے سر کربلا کے میدان میں لے کے آنا ہے تو علی اکبر کو کیوں کٹوانا تھا، علی اصغر کو کیوں پاسا مروایا، قاسم کو کیوں میں نے خون میں رنگین کروایا؟ دنیا والوں کو سبق دے کے جاؤں گا، آل رسول کٹ گئے، قیامت تک محمد عربی کی روحانی بیٹیوں کے پردے بچا کے چلے گئے۔ تم نے کربلا کی کہانی کو چاولوں کی اور حلیموں کی دیگوں پہ سمجھا، تم نے دودھ والی سبیل پر سمجھا، تم نے سکنجی اور شربت کے روزے کے شربت پہ سمجھا، باداموں والے شربت پہ سمجھا۔ آؤ کربلا کا ایک واقعہ اتنی سی جھلک دے کے تمہارے دلوں کو تڑپا کے چلا جاؤ۔ اللہ اکبر، امام زین العابدین کربلا کے واقعات کے بعد مشکل ہی تھا کبھی ہنساؤ، آپ کے چہرے پہ کبھی ہنسی نہیں آئی۔ ایک دن آپ کا بیٹا جناب باقر پکڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے ابا میں نے آج تک آپ کو ہنستے نہیں دیکھا۔ کہا بیٹا میرے کان میں ایک بات گونج رہی ہے، وہ بات میں بھلانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ بات مجھ سے بھلائی نہیں جاتی۔ کہ کیا بات؟ کہ جب آخری وقت تھا میں بیمار خیمے میں تھا، میرا ابا آخری لاشے کو خاندان کے چشم و چراغ کو علی الاصغر کو جب اٹھا کے خیمے کے پاس لے کے آیا، میرا ابا تھک گیا تھا، میرا ابا ہمت ہار گیا تھا، جسم کے بیشتر حصوں سے خون بہتا نظر آ رہا تھا۔ میرا ابا خیمے کے ساتھ ایک لگا کے بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگ گیا کہ لگا اللہ اتنا آج تیرے نبی کا نواسہ مظلوم ہے، آج سے 2600 سال پہلے یا اللہ ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی تھی، تیرا امر تھا، چھری چلاتے چلاتے میرے دادا ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، میرے بھائی اسماعیل نے اپنے باپ کو کپڑا دے دیا کہ ابا اگر بیٹے کی محبت آڑے آ رہی ہے تو آنکھوں پہ کپڑا باندھ لے۔ علی اکبر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے اللہ ابراہیم نے بیٹے کو ذبح کرتے آنکھوں پہ کپڑا باندھ لیا تھا، تیرا حسین اتنا مظلوم ہے، بیٹے کو ذبح ہوتے دیکھ کر اس کے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں کہ اپنی آنکھوں پر لپیٹ سکے۔ کہ یہ بات جب زین العابدین کے کانوں میں پہنچی، رب اکبر کی قسم میرے کالے داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔
سوچو تو صحیح نماز کا سجدہ نہ چھوڑنے والوں، سوچو تو صحیح داڑھی پر اس طرح چلانے والوں، اگر قیامت کے دن یا کٹا ہوا گلا حسین لے کے آ گیا، اونو محمد لے کے آ گئے، مسلم بن عقیل لے کے آ گئے، حضرت حمزہ عمر عثمان علی لے کے آ گئے، کہیں گے کملی والے ہمیں دیکھ اور انہیں دیکھ، اللہ اکبر، اگر ان جیسوں کو اوزے کو سر پہ لا کے کھڑا کرنا تھا تو احد و بدر اور کربلا کے میدان میں ہمیں کیوں بھیجا تھا؟ مسلمانوں آپ کے میرے پاس کوئی جواب ہے؟ ایک وہ فاطمہ تھی جس کے بارے میں فرمایا جب میدان معاشر میں پل صراط سے گزرے گی اللہ نبیوں کو بھی نظریں جھکانے کا حکم دے گا کہ آنکھیں بند کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ گزر رہی ہے، ایک آج کے دور کی بیٹی ہے جس نے 2 سال پہلے 8 مارچ کو میرے عزیزو اسلام آباد میں نعرہ لگایا کہ میری مرضی میرا جسم، اللہ کو اتنا غصہ آیا، 2 سال ہو گئے اس کا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا۔ جاؤ جاؤ حکومت والوں سے، جاؤ جاؤ میرے عزیزو پوری دنیا کے انسانوں سے کہہ دو یہ کرونا 120 سے نہیں جائے گا، یہ کرونا ماسک سے، یہ کرونا سینیٹائزر سے نہیں جائے گا، ہڑتالوں سے نہیں جائے گا، 2 دن دکانیں بند کرنے سے نہیں جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم اکڑے ہوئے سر جب تک نہ جھکے اور خدا کو روکے نہ دکھایا کرونا نہیں جائے گا۔ کراچی کے اندر بھوک ہڑتال کے، حیدرآباد کے اندر بھوک ہڑتال کے کیمپ لگے ہوئے ہیں، کیا ہو رہا ہے جی؟ بھوک ہڑتال ہے، 2 دن کا لاک ڈاؤن ختم کر دو۔ اللہ اکبر وارے مسلمان، تو نے بھوک ہڑتال کر کے مارکیٹیں تو کھلوا لی، تو نے 2 آنسو نکال کر آج تک گنبد خضرا کا دروازہ نہیں کھلوایا ہے، تو نے رو کر مارکیٹیں بازار تو کھلوا لیے، تو نے اپنے مقدر کے لیے بیت اللہ کا طواف نہیں کھلوایا، اس سے بڑی تیری میری بدنصیبی کیا ہوگی؟ ہر کوئی حکومت کو رو رہا ہے، رو 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 جتنا چاہتے ہو رو۔ اللہ اکبر، ایک وقت آئے گا قبر میں جائیں گے، آپ بھی روئیں گے اور میں بھی رہوں گا، اس وقت فرشتہ لتر چھتر مار کے کہے گا حکومتوں پر رونے والے کبھی اپنی ذات پہ بھی رویا تھا کہ نہیں رویا تھا؟ کاش رات کی تاریکی میں بیٹھ کر چپکے سے ایک مرتبہ آنسو بہا کے اسے دکھا دیتا۔ اللہ اکبر، وہ کہتا مجھے میرے جلال کی قسم ہے تیری قبر بھی میں جنت کا باغ نہ بناتا تو مجھے خدا نہ کہتا۔ جاؤ بلال، سارے مدینے والوں کو اکٹھا کرو اور ان کو 72 سردار آئیں، ان کو کھانا کھلاؤ۔ کن سے دعوت کا کہا جا رہا ہے؟ جن کے تن پہ کپڑا نہیں، پاؤں میں جوتی نہیں، سر پہ ٹوپی عقال کوئی نہیں۔ تھکے تو نہیں؟ تھکے تو نہیں بھائی؟ فجر پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ پکی فجر پڑھو گے انشاءاللہ؟ میاں عبدالوحید، میاں سید احمد کے بھائی میاں وسیم احمد کی بیوی اور میاں عبدالصمد عرف بھولا۔ اچھا یہ اعلان کوئی اور تھا، میں نے کہا بدلی فوتگی کا اعلان کر لیں۔ اللہ مغفرت فرماوے بھائی۔ ایک جگہ میں سرگودے میں پروگرام میں رات میں بیان کر رہا ہے، اس میں نیچے لکھ دیا، اوپر لکھا دعائے مغفرت، نیچے سارے نام لکھ دیے۔ اب میں نے ان کی مغفرت کا اعلان کرا دیا جنہوں نے جلسے کروائے، وہی میرے پاس بیٹھے۔ میں کہوں اللہ اسے جنت فردوس کرے، وہ مجھے یوں کر کے کونیاں مارے، میں نے کیسے ادھر کو کہا میں نے ایسے بھی اللہ پھر وہ یوں کر کے کونیاں مارے، سارے کو مال کے کھی کرے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ جی زندوں کو جنت میں کیوں پہنچا رہے ہو؟ میں کہا لکھ کے تم نے ایسا دیا، میں کیا کروں مجھے بتاؤ۔ اللہ اکبر، درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا۔ کن سے میرے عزیزوں کہا جا رہا ہے، کن سے عزیزوں کہا جا رہا ہے کہ جن کے پیر میں جتی کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، سر پہ اکال نہیں، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، ان کی دعوت کرو۔ سیدنا بلال نے سارے مدینے والوں کو انصار کو اکٹھا کیا، مہاجرین آ جاؤ، حضور کے مہمان نبی کا داد کا باہر آیا بیٹھا ہے، مکے والے داد کی تھے نا نبی کے۔ اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان ہوا ان کی جاؤ ضیافت کرو، مہمان نوازی کرو۔ ہر کوئی ایک نہ ایک کو لے کے چلا گیا، اس لیے کہتے کھانے میں سادگی رکھو تاکہ مہمان کو کھلانے میں پریشانی نہ ہو۔ سبزی لا کے رکھو، وہ یہ نہ کہ لے بھئی ہمیں تو اوقات سے ماری گرا دیا گوشت، اسے گوشت ہی کہیں نہیں ملا۔ سادگی کے ساتھ اور مہمان کے ساتھ بیٹھ کے خود کھانا کھاؤ، سنت ہے۔ یا تو ماشاءاللہ مہمان اکیلا بیٹھا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور 4 جو ہے وہ ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑے ہوتے، کھا
ہمیں تو اکثر کہتے ہیں میٹھا کھا لیجئے، ہم اگر اسے وہ چمچی بھر لیں، آپ کو شوگر نہیں ہے، ہم تو فوراً رکھ لیں فوراً۔ اور ایک اور نہیں کرتی، اور کھاؤ جی کھاؤ، اسی تے کھاندے رہندے ہیں۔ اگر تو کھاندہ رہندہ ہوندہ مجھے گھور کے دیکھتا تو تیری بھی تو اس بوٹی پہ نظر ہے جسے میں رات کے اندر ہے۔ اسی لیے علماء کرام کا کھانا پردے میں، علماء کا کھانا پردے میں۔ اور آج کل تو اتنی سختی ہمارے پر کی ہے کہ خبردار کبھی کسی محفل کے اندر یا کوئی آپ کو پانی پلا کے سیلفی تصویر بنائے، آپ پانی مت پیئے۔ 1 منٹ چڑھتا ہے کور چڑھانے کے اندر، مولانا عبدالحنان صدیقی تقریر کرنے سے پہلے مزے لے رہے ہیں، ملے کام پورا ہو گیا اپنا بندے، ذلیل کرنے میں دیر تھوڑی لگتی۔ نہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی، اللہ کا دین ہے۔ وقت کم ہے ورنہ انشاءاللہ تو آنا جانا لگا رہے گا۔ مولانا دلدار صاحب سے الحمدللہ تعلق، اور یہاں بلانے والے اکثر ہمارے بھانجر لگتے ہیں، انشاءاللہ آنا جانا رہے گا، کیونکہ جہاں انسان بہن بیٹی دے دے وہ سر اٹھایا نہیں کرتے، سر جو، اور 2 بہنیں الحمدللہ میری یہاں، اللہ، اور ہمارے بھانجے اس وقت اللہ بیٹھے ہیں۔ اللہ ایک کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے اور ایک کی والدہ کو اللہ صحت عطا فرمائے، اور آپ حضرات کے سارے رشتہ دار ہیں۔ کسی کے اندر ہو نہ اپنے اندر تو بہنوں کا بڑا رکھ رکھاؤ۔ یقین کریں آج ہی میری عزیزہ کہہ رہی تھی چاچو تو روتا بڑا ہے، میں نے کہا بیٹی تونسے سے مجھے فون آ رہا تھا سر کی نماز کے بعد، اور وہ جو حال سے بحال لڑکی ہو رہی تھی، پتہ نہیں ان کو بیچاریوں کو بیٹیوں کو کہاں سے نمبر مل جاتا۔ اللہ کی قسم بس میں نہیں کرنا چاہتا میری بہنیں بیٹیاں سن رہی ہوں گی کہاں کہاں۔ ابھی پچھلے دنوں ہندوستان سے فون آیا، کہنے لگی مولوی صاحب منحوس کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بیٹی کیوں؟ کہ شوہر کو مرے ہوئے 2-3 سال ہو گئے، آج ساس نے مجھے منحوس کہہ دیا۔ اب میں اس کو تفصیل بتاؤں، میں نے کہا اس کے دل کے ٹکڑے ہو جائیں گے، دنیا کا کوئی جرہ اس کے ٹکڑوں کو جوڑ نہیں سکتا۔ خاموش۔ ایک انڈیا سے ایک بہن کا فون آیا، کہنے لگی مولوی صاحب آپ مجھے آپ نہ کہو، مجھے تو کہو۔ میں نے کہا بیٹی کیوں؟ کہنے لگے میرے امی ابو موجود ہیں، میرا شوہر فوت ہو گیا، 2 بیٹے 1 بیٹی ہے، آپ مجھے تو کہہ کے بلایا کرو، میں تجھے ابو کہہ لوں۔ میں نے کہا بیٹی کہا کر۔ پھر روئی اور رو کے کہنے لگی مولوی صاحب ایک دکھ کی بات ایک سکھ کی بات ہے، بتا دو نا میں کون سی سناؤں؟ میں نے کہا بیٹی سکھ کی سنا۔ کہ چند دن اللہ اکبر میں اپنے شوہر کو یاد کر کے روئی تھی، میں جیسے بستر پہ آ کے لیٹی، مجھے آمنہ کے لال کی خواب میں زیارت ہو گئی، اللہ کا نبی جی بھر کے مجھے اپنا دیدار کرا کے گئے۔ کہا مولوی صاحب دکھ کی بات سن، اور یہ بات تو منڈی بہودیل مسجد بلال سمیت پوری جگہوں پہ جلسوں میں جائے گا، اور وہاں جا کے دکھ کی بات کہہ دینا، جہاں تیری بہنیں بیٹیاں بیٹھ کے سن رہی ہوں انہیں جا کے کہہ دینا بہن بیٹیوں مکان کی، دکان کی، گاڑی کی، بچوں کی کامیابی کی جہاں دعا کیا کرو، وہ دعا یہ بھی کیا کرو اللہ کرے ان کا سہاگ سلامت رہے، اللہ کرے وہ اپنے شوہر کے کندھے پر قبرستان جائیں۔ میں نے کہا بیٹی کیوں؟ کہ مولوی صاحب میں نے بیوہ ہو کے دیکھ لیا، اللہ اکبر معاشرے کے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ فرمایا جب عورت لاوارث ہو جاتی ہے، جب تک کسی بسترے پہ اس کے کپڑے نہ اتر جائیں، اسے پیٹ بھر کے روٹی کھلانے کو تیار کوئی نہیں ہوتا۔ سن 1991-92 کی بات ہے، میں حضرت جی مولانا محمد جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تھا، حضرت کو کھانا دے رہے تھے، لاہور کی شورا کے اندر آتا ہے اور آگے کہنے لگے مولانا اللہ سے دعا کرو بتاؤ کیا کریں، اب تو کنجریاں سٹیج پر آنے لگ گئی۔ مولانا لیٹے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے، بخاری شریف پڑھانے والا اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے یوں کر کے یہ کنجریاں کون سی مخلوق ہے؟ کہنے لگے جی وہی لڑکیاں جو پتہ نہیں کس کے گھروں سے ہیں، جو لاہور کے تھیٹر پہ ناچتی ہیں۔ خدا کی قسم موتی جھڑتے موتی نکلتے مولانا جمشید کی آنکھوں سے دیکھے اور کہنے لگے بھائی اللہ اکبر، اگر تم بھی کنجریاں کہنا شروع کر دو گے تو سر پہ ہاتھ رکھ کے ان کو بیٹیاں کون کہے گا؟ جاؤ سنو مولانا طارق جمیل صاحب سے داستان، یہ عبداللہ حفیظ انداد میں نفس نفیس بیٹھا ہے، سینکڑوں بچیاں، مولی صاحب 4 بیٹے، مولی صاحب 3 بیٹیاں، بیٹی اب آ جا کے رشتہ کروا دو، مولی صاحب 2000 بھیج دو، مولی صاحب 500 روپے بھیج دو، مولی صاحب بچے کو کہیں داخل کروا دو۔ اللہ اکبر، نہ اتنی لاوارثہ کر، میں تو کہتا ہوں منڈی بہودیل کے نوجوانوں میری بات کو اپنی جیب میں ڈالنا، میری بات کو ہاتھوں میں لوگے تو کہیں نہ گر جائے گی، جیب میں ڈالنا۔ خدا را
ان گھروں کے دروازوں کے پاس سے گزر نہیں چھوڑ دو، خواہ کہ وہ تمہارا روزانہ آنے جانے کا رستہ ہو، اوپر والے رستے سے آ جایا کرو۔ کون سا گھر؟ جس گھر سے وارث کا جنازہ اٹھ گیا اور پتہ لگے اس گھر میں کے اندر یتیم بیٹیاں رہتی ہیں، تیرے موٹر سائیکل کی گھو گھو سے پتہ نہیں ان کی پاک چادر پر کتنی مرتبہ انگلی اٹھ جائے گی۔ محلے میں نہ کھڑا ہوا کر، گلی میں نہ کھڑا ہوا کر، تیرا بار بار دروازے سے گزرنا پتہ نہیں کتنی مرتبہ ان کے سر جھکانے کا باعث بن جائے گا۔ نام کس قبلی والے کا حق میں لے رہے، کہہ دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ منہ سے درود نکلا نہیں، اللہ کی قسم ڈاک مدینے پہنچ گئی ہے، سلام بھی آ گیا ہے۔ 100 مرتبہ صبح شام کا وظیفہ درود شریف کا بناؤ، جاؤ میرے مہمانوں کو کھانا کھلاؤ۔ سارے مہمان لے گئے، ایک سامنے بیٹھ گیا، مہمان بھی ایک بچا، مکے کا میزبان بھی ایک بچا۔ بلال اس کو کہہ لے جانا۔ کان میں آ کر کہا یا رسول اللہ، ابھی مسجد نبوی میں میرے ساتھ ہی آ رہا تھا اور میں نے کہا گرتا پڑتا کیوں چل رہا ہے؟ کہنے لگا بلال کیسے سنبھلوں، 4 دن ہو گئے کچھ کھایا ہی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی نہیں۔ جب اس کے کانوں میں آواز پہنچی، اپنے ہاتھوں کے سارے کھڑا ہوا، کہنے لگا جی اللہ کے نبی نہیں یہ تو میرا حال ہے، مہمان کو لے کے جاؤں گا، جی کر راضی کر کے اسے بھیجوں گا، پریشان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا بلال اس کے پاس چلا جا اور اسے جا کے کہے اگر تیرے پاس ہے نہیں تو کہیں سے لے کے بھیج دوں۔ انہوں نے جی نہیں بڑا ہے۔ بلال کہنے لگے کہنے لگا بلال اللہ اکبر، ہم نے اتنا کچھ گواہ کی عزت ہی تو بچائی ہے، اے بلال ہم نے اپنے رب سے تعلق ہی تو جوڑا ہے، آج ہم لوگوں سے مانگنا شروع کر دیں، اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیں۔ بلال پھر اللہ اکبر زمین پر خدا کا شکوہ نہ آ جائے کہ ایک روٹی میں بھوکا رکھا تو دنیا کے سامنے میرے شکوے کرنے لگ گیا، روتا جا رہا ہے۔ گھر کے دروازے کے باہر مہمان کو کھڑا کیا اور اندر بیوی کے آگے جا کے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگے اگر اپنی روٹی کی بات کرتا تو دھکے دے کے نکالتی، باہر نبی کا مہمان آیا، خدا کے واسطے کچھ کر۔ اللہ اکبر، اس نبی کا مہمان آیا جس کی بیٹی نے مہمان کے لیے سر کی چادر اتار کے دے دی تھی، خالی نہ بھیجنا، بیوی بھی پھر بیوی تھی۔ کہتے ہیں ہر آدمی کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یا تو تباہی پھر رہی ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتا، کیا وہ تیرے بیٹے کو عبد القادر جیلانی یا بیٹی کو رابعہ بصری بنائے گی جو شادی کی پہلی رات بستر پر آ کے کہتی ہاتھ تب لگانے دوں گی، پہلے بتا علیحدہ مکان کب لے کے دے گا؟ جو تجھے میرے عزیز و رخصتی کے وقت اتنا بھی اختیار نہیں دیتی۔ اللہ اکبر، کہتی ہے تیرے کہنے پر تیرے باپ دادے کو دے کے دوپٹہ لوں، یہ 25,000 روپے کا میک اپ کہاں جائے گا؟ اللہ کے واسطے بیٹھ کے سوچ سمجھ، اس کی تربیت کے لیے کچھ کر، ورنہ یقین جان تیری گود میں کتے بلے نظر آئیں گے، بایزید بستامی تیری گود کے اندر نہیں آئے گا۔ نوجوانوں آخری باتوں میں ماں 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 ٹھنڈیاں چھاواں۔ ایک دن میرے عزیزوں ایک ماں کی شان میں کے پروگرام میں تعزیتی کلمات کے لیے، کل بھی میں نے صبح جڑا والا 9 بجے پہنچنا ہے، اتنا بڑا میز لا کے رکھ دیا۔ میں نے کہا کوئی چیز کھانے میں مجھے اعتراض نہیں، شکر ہے لیکن کھا سکتا ہوں، لیکن جوانہ مجھے ایک بات بتا، اتنا بڑا میز تو نے میرے آگے لا کے رکھا، جو ماں مر گئی کبھی اس کے سامنے بھی کبھی سجا کے رکھا تھا، سر جھک گیا۔ میں نے کہا اگر ماں کے سامنے تو نے نہیں رکھا تو تجھے ماں کو ٹھنڈی چھا کہنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ نے جوانی دی، ہاتھوں میں طاقت دی، رات کو ماں باپ کے پیر دبا کے سویا کرو، کیا پتا رات کے کسی تیرے پیر دبانے پر خدا کو پیار آ گیا۔ رب کعبہ کی قسم جنت کے داخلے تک رکاوٹ تیرے سامنے کوئی نہیں بنے گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنی امی کے پاس بیٹھے اور کہنے لگے امی ایک تیرا حق ہے، ایک اللہ کا حق ہے، اپنا حق مجھے معاف کر دے، اللہ کا حق پورا کرنے دے۔ ماں ماں تھی۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ میں نے کہا فریج کو ہاتھ لگانے کے لیے، پانی نکالنے کے لیے جب اپنی بہو سے اجازت لینی پڑ جائے تو سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ اللہ اکبر، جب بہویں ساس سسر سے حساب لینے لگ جائیں، کتنا کھایا تھا کتنا پیا تھا، سمجھو قیامت آ گئی۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ بہن دروازے پر آئے سر جھکا کر اور بھائی سمجھ جائے کوئی ضرورت ہے، جیب میں سے پیسے نکال کر اپنی بیوی کے ہاتھ میں دے، کہلے اسے دے دے، اور بیوی یعنی بھاگی جال اپنی دیورانی کے ہاتھ میں پیسے پکڑا کے بھائی بار بار نہ آنا، تمہارے شوہر کے آج حالات بڑے پتلے ہیں۔ بھائی کی طرف دیکھ کر جب بہن ہونے لگ جائے اور کہ بھیا نہ دیتا، بھابیوں کے ہاتھ سے ذلیل نہ کرواتا، جب بہن رو کے جانے لگے سمجھ لو قیامت آ گئی۔ ایسے تھے تیرے میرے ماں باپ جیسے گلیوں میں روتے پھر رہے۔
اپنے پاؤں کے نمبر سے بڑا جوتا پہنا ہوا، کپڑے پھٹے ہوئے پہنے ہوئے، بیٹے کے کپڑے یہاں سے کاج پھٹے، کوئی سینے والا نہیں، بٹن ٹوٹا اوپر کا نیچے نیچے، ایسے تیرے میرے ماں باپ لوگ پنچایتوں میں سے چودھری بنا کے فیصلے کرایا کرتے تھے۔ ایک بوڑھا بوڑھی آرام سے بیٹھے ہوئے گھر کے منظر کو دیکھ کر، گھر کی تباہی کو اپنے ہاتھوں سے دیکھ کر، تباہ ہوتا دیکھ کر رو رہے تھے۔ کوئی نوجوان کہنے لگا بابا جی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کیا گھر نہیں، گھر کے مالک نہیں، تختی تو تیرے نام کی لگی ہوئی ہے لیکن تجھے اختیار ایک پانی کے گلاس کا نہیں۔ رو کے کہنے لگا پترا میرا حال سن۔ وہ کہنے لگا کیا سنائے گا؟ کہ پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور، پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور، بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جے میں بیٹھے چور۔ آنے والا بلاوا چرپائی پہ چلے جائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر روئیں گے، چرپائی کے پائے پکڑ کو امی امی کہیں گے، ابو ابو کہیں گے، امی امی کہیں گے، اللہ اکبر۔ پھر ماں جاتی بھی چار فکرے چار جملے سنا کے جائے گی، کیا؟ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، باپ کے مرنے کے بعد تجھے کیا پتا کہاں سے زکات اکٹھی کر کے لائی، باپ کے مرنے کے بعد تجھے کیا پتا کن کے برتن دھو کے آئی، باپ کے مرنے کے بعد تجھے کیا پتا کن کی رضائیوں میں گندے ڈال کے آئی۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، بچپن میں تھے امی میری، آج کہتا ہے میری نہیں تیری ہے، تیری ہے، اللہ اکبر۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ باپ کے مرنے کے بعد اجی برادری بیٹھ جو جی ہمارا فیصلہ کر کے جائیو، کیا فیصلہ؟ مکان کس کا ہے، دکان کس کی ہے؟ چیخ ماری ماں نے، سفید چادر لیا اوٹ میں بیٹھی ہوئی رو کے کہنے لگی چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ کبھی بہنوں کے گھر رل رہی ہے، کبھی بیٹیوں کے گھر رل رہی ہے۔ جب جنازہ اٹھا تو پھولوں کی چادر، تو کلمے والی چادر ڈال کے جا رہا ہے۔ تیری ماں کفن میں سے تیری طرف دیکھ کر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کے کہہ رہی ہے ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ تو پھولوں کی چادر ڈال لینا نا، جہاں ہوگا قرآن پڑھ کے سنا دینا، اللہ اکبر۔ تیری تلاوت پھولوں کی چادر سے زیادہ کام کرے گی۔ بایزید بستامی، آخری بات، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ماں اپنا حق معاف کر دے گا، کر دیا۔ دعا لے کر ماں سے میرے عزیزو بستام شہر سے باہر چلے گئے، 12 سال تک بھٹکتے رہے، 12 سال تک بھٹکتے رہے، جسم کی کھال اترنا شروع ہو گئی، جوتے ٹوٹ گئے، کپڑے پھٹ گئے۔ 12 سال کے بعد کہنے لگے مجھے میرا مقصد نہیں ملا، اللہ اکبر، چلو کسی اور بستی میں کسی اور دیس میں جاتے ہیں۔ اگلی بستی میں جانے لگے، بستام شہر آ گیا۔ جب بستام کی دھرتی پر قدم رکھا تو ماں یاد آ گئی، تہجد کا وقت تھا، اسی گلی میں جس گلی میں گھر تھا چلے گئے، جا کے دروازے کو یوں کر کے ہاتھ مارنے لگے، خیال آیا اور بایزید 12 سال میں کوئی سکھ تو نہیں دیا، دکھ بھی نہ دے، کیا پتا ماں سو رہی ہو، اٹھے گی پھر دروازہ بجا دینا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ اکبر، گھر سے جو باہر نالی آ رہی تھی اس میں سے پانی بہتا نظر آیا، سمجھ کے ماں تہجد کے لیے اٹھ گئی، اللہ اکبر، دروازہ بجایا، اللہ غنی تعارف نہیں کرایا، جیسے دروازے کی کنڈی بجائی اندر سے آواز آئی بایزید بیٹے ٹھہر جا میں آ رہی ہوں۔ بایزید کی چیخ نکلی اور رو کے کہنے لگے اماں تجھے کیسے پتہ لگا بیٹا آ گیا؟ ماں نے دروازے سے باہر نکل کر بایزید کو گلے سے لگایا، رو کے کہنے لگی بیٹا تو گھر سے دور چلا گیا، دل سے تو ایک پل بھی دور نہیں گیا، دل کے تو میرے قریب ہے۔ ماں نے جب حالت دیکھی رونے لگ گئی اور رو کے کہنے لگی بیٹا کہاں گیا تھا؟ کہ ماں اللہ کے حق معاف کروانے گیا تھا، ہو گئے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اماں ابھی تک میرا مقصود مجھے نہ ملا، میرا مقصد پورا نہ ہوا۔ اللہ اکبر، بایزید کہتے ہیں 12 سال میں جو چیز مجھے نہ ملی، میری ماں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، یوں کر کے ہاتھ اٹھا لیے اور رو کے کہنے لگی اللہ مجھے نہیں دیکھتا، اولاد کے ہوتے ہوئے تیری خاطر تنہائی میں زندگی گزاری، اللہ میں بچوں کو یاد کرتے کرتے بڈھڑی ہو گئی، اے مالک پروردگار ایک لمحہ بھی میرے تیرے حکم کے خلاف نہ کیا، یا اللہ جو چیز میرے بچوں کے 12 سال میں نہ ملی اللہ میرے بچے کو آج میری دعا سے دے دے۔ بایزید کہتی میری ماں نے آسمان کی طرف منہ کر کے رو کے دکھایا اور یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے جب ہاتھ کانپے کہ میرے دل کے اندر سینے میں کرنٹ آیا، میں نے اللہ اللہ کی آواز لگائی، اماں کہنے لگی پتلا کیا ہوا؟ میں نے کہا اماں جو 12 سال میں نہ ملا اللہ نے تیرے ہاتھ اٹھانے کی برکت سے دے دیا۔ جاؤ جوانو، سدے ہو پریشان ہو، بے اولاد ہو، کاروبار میں برکت کوئی نہیں، کاروبار نہیں چلتا، ایک دفعہ جاؤ اور جا کے کہہ دو ابا میرے لیے آج ہاتھ اٹھا کر، بے شک وضو ہے یا نہیں ہے، ابا جی ذرا میرے لیے ہاتھ اٹھا،
بال دو رنگ کے، ایک کالے رنگ کے ایک سفید رنگ کے. اللہ اکبر. او لوگوں ان بالوں کا خیال کیا کرو، سر کے کٹواؤ، تمہاری مرضی، یہاں سے نہ کٹوایا کرو اللہ کا واسطہ. دو رنگ کے بال ہیں، ایک کالے رنگ کے ایک سفید رنگ کے. کالے رنگ کے بالوں کا اللہ خیال کرتا ہے، سفید بالوں کا اللہ حیا کرتا ہے. فرمایا جب بندہ یوں کر کے ہاتھ اٹھائے اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کے بولنے سے پہلے اس کی جھولی بھر دو. سفید داڑھی والا بوڑھا رو کے دکھا رہا ہے میری رحمت والا دریا جوش مادا. اپنے باپ سے دعا کرواؤ اور ماں کے پیروں کے سائے میں بیٹھو. یقین جانو دنیا کی فتوحات اور دنیا کی کامیابیاں تیرے میرے قدموں میں آئے گی. بلال اللہ اکبر. یہ نوجوان کو کہے یہ نوجوان میرے مہمان کو لے جائے. گھر گیا بیوی سے کہنے لگا ہاتھ جوڑتا ہوں خیال کریو. آگے کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے بندے تجھے پتہ نہیں نہ 4 دن سے تو نے کھایا نہ میں نے کھایا. کہ آج پتہ ہے بڑے حوصلے سے میں گھر میں پھر رہی ہوں. کہ کیوں؟ کہ سامنے والی پڑوسن 2 روٹیاں دے کے گئی ہے، اس نے بھی 4 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا. وہ پڑوسن 2 روٹیاں دے کے گئی اور کیا کہہ رہی ہے کہ آدھی تو کھا لے آدھی ہم کھا لیں گی. اللہ اکبر. تم بھی دو ہم بھی دو، چلو تمہارا بھی گزارا ہو جائے گا ہمارا بھی. کہنے گھر والے مہمان نبی کا ہے، کوئی اور ہوتا تو سوچتی. اللہ اکبر. شکر کر انہیں روٹی مانگی، رگوں سے خون نہیں مانگا ہے. واہ صحابہ کہہ دو واہ صحابہ، رگوں سے ہماری خون نہیں مانگا ہے. دسترخوان لگا، اٹھاؤ فضائل صدقات فضائل اعمال. دسترخوان لگا، بیوی سے کہنے لگا عرب والوں کا دستور ہے میزبان مہمان اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. جب مہمان کھانا کھانے لگا تو اس نے کہہ دیا کہ آپ بھی کھاؤ، روٹیاں چپاتیاں 2 ہیں، کھانے والے گبرو جوان ہیں، کیسے گزارا ہوگا. بیوی بھی عقل مند تھی، کہنے لگی میں تیری گھر کی عزت کی وارث ہوں، تیرے گھر کی عزت اچھلنے نہیں دوں گی. جب تجھے کھانے کے لیے بلائے تو آ کے بیٹھ جائیو اور کہیو گھر والی ذرا چراغ کی بتی اوپر کرنا، روٹی نظر نہیں آ رہی. میں چراغ اوپر کرنے کے بہانے بتی ہاتھوں مٹھیوں میں لے کے بجھا دوں گی. اندھیرا ہو جائے گا، مہمان کھانا کھاتا رہے گا، تو روٹی تک ہاتھ بڑھا کے خالی منہ تک لاتے رہنا، اس کا پیٹ بھر جائے گا، تیرا بھرم بچ جائے گا. میرے عزیزوں اندھیروں میں دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر. پردوں میں دیکھنے والا کون ہے؟ جب اندھیروں پردوں میں دیکھ سکتا ہے تو پھر گناہ وہاں جا کے کرو جہاں دیکھ نہیں سکتا. اگر ہر جگہ دیکھ سکتا ہے تو اس دھرتی پر گناہ کرو جو اس کی ملکیت کوئی نہیں. آج میرے عزیزوں گناہوں سے توبہ کرو اور بلند آواز سے اپنی زبان سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ. کھانا کھلایا خالی پیٹ، بیوی اور میاں بیوی ساری رات دعا کرتے رہے. اللہ دعوت قبول کر لی، اللہ دعوت قبول کر لی. اللہ اکبر. صبح مسجد نبی میں فجر کی اذان ہوئی. اب مہمان اور میزبان دونوں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. دیکھا کملی والا دروازے مسجد کے باہر کھڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. میزبان کو دیکھ کے مسکرانے لگ گئے. میزبان سمجھا کہیں گے 2 روٹیاں دی تھی پیٹ نہیں بھرا. آگے بڑا سر جھکا، آپ نے فرمایا سر اٹھا، تیری دعوت پر اللہ نے قرآن اتارا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ایسا کھانا کھلایا تیرے کھانے پر آسمان کے فرشتے بھی مسکرا رہے. خدا کے واسطے زندگیوں کے رخ حکومتیں مت بدلو. 75 سال سے حکومتیں بدلتے آئے ہیں. اپنی زندگی کے رخوں کو بدلو، اپنی زندگی کی ترتیب کو بدلو. گناہوں والے رستے پہ زندگی دوڑ رہی ہے اور خدا کے واسطے اپنی زندگی کو گناہوں والے رستے پر اتنا مت چلاؤ کہ گناہوں کا فالج جسم پہ پڑ جائے اور یہ جسم جنت کے راستے پر چلنے کے قابل نہ رہے. اس زندگی کو گناہوں والے رستے سے بچا کر نیکی والے رستے پہ لے کر جائیں. اللہ اکبر. اپنے بچے کو اللہ فرسٹ ٹائم اپنے بچے کے سینے کو اللہ اکبر قرآن کی بہاروں سے محفوظ کرو. حضرت حسین گودی میں لیٹے دودھ پی رہے سیدہ فاطمہ کی. اما فاطمہ نے یوں دیکھا اور دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھا، مسکرا کے قرآن کی لوری دی اور لوری دے کے تصور میں کہا بیٹا اس دودھ کی کیا قیمت ادا کرے گا. حضرت حسین نے بھی دودھ پیتے مسکرا کر کہا اما تو نے مجھے پگوڑے میں قرآن سنایا، میں تجھے کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پہ خدا کا قرآن سناؤں گا. یہ تربیت ہوا کرتی ہے. اپنے گھر کی زندگی زینوا بیوتکم، اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ نماز کے سجدوں سے اور قرآن کی تلاوت سے. نیت کرو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے اور اپنی اولاد کو نماز پہ لے کے آئیں گے. کہو انشاءاللہ. قرآن پڑھیں گے اپنے بچوں کو قرآن والی محنت پہ لے کے آئیں گے. کہو انشاءاللہ. بیٹا دے بیٹی دے اللہ نواسا دے نواسی پوتا پوتی دے انشاءاللہ. سارے ہی تو ایک کو تو ضرور قرآن کا حافظ بنائیں گے. کہو انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. 5 تحفے لے لو. آخری بات سر کی ٹوپی. اللہ اکبر. بال میرے عزیزوں میں نے سر سے ٹوپی اتاری، نہ میری دائیں مانگ ہے نہ میری بائیں مانگ ہے. ذرا ناراض نہ ہونا، بڑے حضرات سے معذرت. ذرا سر سے ٹوپی اتار کے ذرا ایک دفعہ مانگ کو خراب کر کے بال کو پیچھے لے کے جائیں. کرے ذرا ماشاءاللہ. یہ ہاتھ پھیر کے بال کو پیچھے لے. ابھی یہ پیغام یہ تصویر گنبد خضرا کے مکی کے پاس پہنچ گئی. دائیں طرف مانگ نکالو گے یہودی راضی ہو جائے گا، بائیں طرف مانگ نکالو گے عیسائی راضی ہو جائے گا. بالوں کو اوپر پیچھے کی طرف لے جاؤ یا بیچ میں مانگ نکالو تو آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ راضی
ہو جائیں گے. یہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. نیت کرو انشاءاللہ سنت کے مطابق بال بنائیں گے. کہو انشاءاللہ. 4 انچ بالوں سے نیچے آ جاؤ. یہ داڑھی مبارک ہے. اللہ اکبر. آپ جن کو جوڑوں کا درد ہے, جن کو کمر کا درد ہے, جن کو ہڈیوں کا درد ہے, علاج کروا کر تھک گئے, آؤ میں بتاؤں ماؤں بہنوں کو مائیں چہرے پر ہاتھ پھیر لیا کرے, اور بزرگ حضرات وضو کرنے کے بعد اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھ میں نچوڑ لیا کرے. جتنے وضو کے قطرے داڑھی کے بالوں پر آئیں جسم کے درد والے حصے پہ من لو, اللہ شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اللہ کے مجرب ہے, آپ کر کے دیکھیے. 3 یا 4 انچ کا فاصلہ سر کے بال اور داڑھی کا, اتنا ہی زیادہ تو نہیں. ابھی گندم کی کٹائی ہوئی, اللہ اکبر, بڑے بڑے لوگوں نے 25-30 من اپنے گھر میں لا کے اپنی فصلوں کی پیداوار رکھی. ہم تو گھر کی کھاتے ہیں, باہر کا آٹا نہیں کھاتے. اچھا, اگلے دن کیمیکل کی دکان پہ نظر آئے. کیا ہوا؟ یہ 4 گولیاں گندم کی لی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ کیڑے مار ہیں. میں نے کہا کیا کرے گا؟ کہ 50 من کے بھڑولے میں جا کر رکھ دوں گا. اس سے کیا ہوگا؟ کہ 4 گولیاں 50 من گندم کو خراب نہیں ہونے دیں گی. اللہ اکبر. کیڑا گندم کا کیڑا گندم میں نہیں آئے گا. یہ 4 گولیاں گندم کو خراب نہیں ہونے دیں گی. میں نے کہا یار ایک تیری میں نے مان لی, ایک تو میری مان لے گا کیا؟ میں نے کہا 4 گولیاں 50 من گندم میں رکھ رہا ہے, گندم خراب نہیں ہونے دیں گی. 4 بال سنت کے چہرے پر سجا کے چلا جا. میں قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں انشاءاللہ کیڑوں سے تیرا جسم قبر میں خراب ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ. میرے عزیزوں, جیسے 4 گولیوں سے 50 من گندم کا بھڑولا بچ جاتا ہے, 4 سنت کے بالوں سے قبر کے اندر 5 فٹ کا وجود بھی بچ جاتا ہے. فرشتے چہرے سے کپڑا ہٹاتے ہیں اور داڑھی کو دیکھ کے کہتے ہیں کچھ نہ کوئی اس کے چہرے پہ محمد عربی کی سنت نظر آ رہی ہے. نیت کرو انشاءاللہ. کون آج کے بعد اسے ہاتھ نہیں لگائے گا؟ ابھی 6 مہینے پہلے میں حاصل پور میں تقریر کرنے گیا تھا. ایک آدمی اسٹیج پر آیا اور میرے کان میں کہنے لگا نائی کا کام کرتا ہوں. میں نے لکھ کے لگا دیا آج کے بعد داڑھی نہیں کاٹوں گا. ابھی کل میں حاصل پور میں گیا, وہ آدمی اتنی بڑی داڑھی کے ساتھ رو رہا تھا. کہنے لگا مولوی صاحب کوئی اور دھندا شروع کر لو. میں نے کہا کیوں؟ کہ اللہ اکبر. میں نے لکھ کے لگایا کہ داڑھی نہیں کاٹوں گا. تانے دے دے کے لوگوں نے مار دیا. غیر تو غیر میرے اپنوں نے میرے پاس بال کٹوانا چھوڑ دیے. مولوی صاحب بھوکا تو نہیں مر سکتا. میں نے اسٹیج پہ بلا کے اسے اللہ کی قسم سینے سے لگایا. میں نے کہا ہمت کر, دنیا والے ناراض ہوں, عرش والا خدا بھی راضی, روزے والا مصطفیٰ بھی تیرے ساتھ ہی ہے. نیت تو کر کے دیکھو. اللہ جو آج داڑھی کا ارادہ کرے اور کہ آج کے بعد نہیں کٹائیں گے, مرنے سے پہلے اللہ انہیں نبی کی اپنے خواب میں حاضری, نبی آپ نے ان کے خواب میں ان کے نبی کی حاضری اللہ ضرور نصیب فرما دے. ذرا میرے عزیزو کرو ہاتھ کھڑا کہ آج کے بعد داڑھی. اب جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا اللہ کے واسطے دکھاؤ مجمع کو, پوری دنیا کی طاغوتی اور کفریہ طاقتوں کو بتا دو کہ ہم آج کے رسول ہیں, ہم غلام رسول ہیں. اللہ اکبر. جو آج کے بعد پکا ارادہ کرتے ہیں وہ اب کھڑے ہو کے دکھائیں انشاءاللہ آج کے بعد میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا. پکا وعدہ, پکا وعدہ انشاءاللہ. آج کے بعد پکا وعدہ, آج کے بعد انشاءاللہ داڑھی نہیں کٹے گی. پکا وعدہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, پکی بات. اگلے سال جلد سے ماشاءاللہ. اللہ بھائی میرا کہہ رہا غازی لمدین کا واقعہ سنا دو. اللہ اکبر. ایسی کامیابی کی زندگی گزار کے جاؤ. اللہ اکبر. جاؤ شالوی کا وہ مکان آج بھی گواہ ہے. جب غازی لمدین شہید کی ماں نے یوں کر کے بیٹے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کپڑا ہٹا کے کہنے لگی چشمہ لگاؤ. چشمہ لگایا, بیٹے کا چہرہ دیکھا. دیکھنے کے بعد دروازے کے پاس گئی اور جا کے 5.5 لاکھ آدمیوں کو دیکھا. کہ کس لیے آئے؟ کہ تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے. پھر گئی اور جا کے بیٹے کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے ماتھا چوما. کہ میں تو سمجھتی تھی نکمہ رہے گا نکمہ مرے گا. تیرے تانگے میں تو 3 آدمی نہیں بیٹھا کرتے تھے. ختم نبوت کی پگڑی پہ قربان ہو گیا. تیرے جنازہ پڑھنے کے لیے 5.5 لاکھ آدمی آیا ہوا. کہہ دو تاج ہوتا ختم نبوت. دونوں ہاتھ کھڑے کریں. تاج ہوتا ختم نبوت, تاج ہوتا ختم نبوت, تاج ہوتا ختم نبوت. قادیانیوں پر لعنت, مرزا قادیانی پہ لعنت, قادیانی نواز پالیسیوں پہ لعنت, ان کو پناہ دینے والوں پہ لعنت. تاجدار ختم نبوت زندہ. 2 مرتبہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. نعرہ تکبیر.